عورتیں جو میرے سامنے ہیں عہد کریں انشاءاللہ ہم اس بچی کی ہر تقریب پر پورے اترے گے، انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیابی اسی میں ہے، جلسے جلوس کوئی ضروری نہیں ہے، کامیابی عمل ہے، عمل کیا کرو۔ آئیے حضرات محترم، زندگی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا صرف غموں اور آنسو بہانے کا نام نہیں ہے بلکہ کہہ اور نغموں کا بھی نام ہے۔ آئیے اپنی مجلس میں کہا بکھارے، اس کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں عبدالعظیم اور اس کی دیگر پارٹیوں کو کہ وہ آئے اور اپنی ہم کو تھوڑا مسکرانے کا موقع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علی بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی ہاں عثمان بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس وقت آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہو علی بھائی؟ عثمان بھائی ظہر کی نماز پڑھ کر تلاوت کر رہا تھا، بس اس سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں۔ اچھا علی بھائی، آج آپ بہت اداس نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی ہاں عثمان بھائی میری طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن آج میرا روزہ نہیں ہے۔ علی بھائی آج آپ کا روزہ نہیں ہے، کیا بات ہے؟ عثمان بھائی میری امی نے سحری میں مجھے نہیں جگایا تھا اور آج میری امی اور میری باجی کا بھی روزہ نہیں ہے۔ علی بھائی آج ایسا کیوں ہوا؟ کیا گھر میں کوئی واقعہ پیش آ گیا تھا؟ جی ہاں، میری امی کا میرے ابو سے کل خوب جھگڑا ہو گیا کیونکہ ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں تھا۔ وہ تو ہمارے پڑوسی بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے افطاری کا سامان بھیج دیا تھا، اس سے ہم نے افطار کر لی تھی اور سحری کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، اس لیے میری امی نے جگایا نہیں تھا۔ علی بھائی مجھے بہت دکھ ہوا آپ کے حالات سن کر۔ عثمان بھائی میرا ابو بہت خراب انسان ہے، میری امی سے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، گھر میں پیسہ بھی نہیں دیتے، خوب شراب پی کر آتے ہیں، پھر گھر میں آ کر شور مچاتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے گندی گندی گالیاں بکتے ہیں۔ علی بھائی کیا آپ کے ابو کو شراب پینے کی عادت ہے؟ جی ہاں عثمان بھائی میرے ابو شراب بھی پیتے ہیں اور جوا بھی کھیلتے ہیں اور دن بھر کی محنت کمائی سب اسی میں گوا دیتے ہیں اور گھر میں آ کر اس طرح شور مچاتے ہیں۔ علی بھائی یہ تو بہت بری عادت ہے آپ کے ابو کی، کیا آپ کے ابو کو معلوم نہیں ہے کہ شراب بہت بری چیز ہے، تمام برائیوں کی اماں ہے؟ قرآن میں رجس من عمل شیطان کہا ہے، یہ شیطان کا گندا عمل ہے، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، ہنستے کھیلتے پریوار کو اجاڑ دیتی ہے، نوابوں کی نوابی کو اسی نے ختم کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کھلم نافرمانی ہے۔ اچھا تو ہم تمہارے ابو سے بات کرتے ہیں، کیا وہی تمہارے ابو ہے جو آ رہے ہیں؟ جی ہاں یہی میرا ابو ہے، ذرا سنبھل کر بات کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالعظیم بھائی خیریت سے ہو؟ یہاں سے بہت خیریت ہے، اللہ کا کرم و تم لوگوں کی دعا ہے۔ کہو عبدالعظیم بھائی آپ کا آٹو رکشہ کیسے چل رہا ہے؟ عثمان بھائی چل نہیں رہا ہے، الحمدللہ دوڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب آپ کیا کرتے ہو عبدالعظیم بھائی؟ عثمان بھائی گھر کے خرچے میں سب بیٹھ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو کماتے کماتے پریشان ہوں، کبھی چلو کی دوا، کبھی منو کی دوا، کبھی سوکری کی فیس تو کبھی نکمی کا مطالبہ۔ عثمان بھائی یہ جھوٹے ہیں، پکے ایک نمبر کے جھوٹے ہیں۔ پھر گھر کا قرضہ تو چلاتا ہے، چھوٹے ہوتے میں سے وہ کرتے ہیں۔ گھر کا خرچ میں نہیں چلاتا، میری امی سلائی کر کے ہمارا پیٹ بھرتی ہے۔ عبدالعظیم بھائی تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنے گھاڑے پسینے کی کمائی کو جوا اور شراب میں ضائع کر رہے ہو اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلکتے رہتے ہیں، تمہیں ان کی بھوک اور پیاس تک خیال نہیں رہتا۔ عثمان بھائی آپ کو یہ سب کس نے بتا دیا ہے؟ ہم کو یہ سب کس نے بتا دیا؟ کبھی تم نے یہ نہیں معلوم کیا کہ تمہارا آٹو رکشہ کہاں سے آیا ہے؟ تمہاری بیوی کے کہنے پر ہم لوگوں نے پیسے جمع کر کے دیا ہے، کبھی تم نے نہیں سوچا کہ وہ کہاں سے لائی ہوگی؟ عثمان بھائی میں بہت شرمندہ ہوں۔ عبدالعظیم بھائی تم اس کی محنت کی کمائی کو جوئے، شراب اور اپنے شوق پورے کرنے میں اڑاتے رہتے ہو اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہو، تمہیں ان بےہودہ کاموں میں ان کی کپڑے لتوں کا خیال نہیں رہتا۔ کیسی زندگی ہے تمہاری، لعنت تمہاری زندگی پر۔ بھائی جان مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ معافی نہیں، تم لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے، معاف کر دو معاف کر دو۔ تم کو یہ سب ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا، ورنہ پھر جب تمہاری اولاد بڑی ہو جائے گی
تو وہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ آیا آپ کی سمجھ میں اب بھی آپ کا کچھ نہیں بگڑا ہے؟ اب بھی ہوش کے ناخن لو ورنہ پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ بھائی جان آپ نے میری آنکھیں کھول دی، اب تک میں اندھیرے میں تھا، آپ نے مجھے روشنی دکھائی، میں بیکار تھا، آپ نے آٹو دلا کر مجھے کام پہ لگایا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اب میں کبھی شراب اور جوئے کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اب میں نے شراب پی تو آپ مجھے گھر سے نکال دینا، کہ یہ بھی تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے بغیر کرائے کے اتنا بڑا گھر رہنے کے لیے دیا ہے۔ عبدالعظیم بھائی یہ لو میری طرف سے پیسے رکھ لو اور اپنے بچوں کے کپڑے لے آنا۔ بھائی جان اب میں یہ پیسے نہیں لوں گا، اب خود ہی محنت کروں گا، رات دن کام کروں گا اور اپنے بچے کے لیے سب لاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے تباہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ ایک بات یاد رکھو عبدالعظیم بھائی، یہ راستہ انسان کی دنیا کو اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اس راستے پر مت چلنا اور اپنے بچوں کے ساتھ عزت بھری زندگی گزارو۔ علی بھائی اب تم بھی انہیں معاف کر دو اور اپنے امی سے کہنا کہ وہ بھی معاف کر دیں۔ عثمان بھائی معاف کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، چونکہ ان کی وجہ سے ہم بہت پریشان رہے ہیں، لیکن آپ کے کہنے سے معاف کر دیتا ہوں اور امی سے معاف کرا دیتا ہوں۔ مبارک ہو علی بھائی، میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ مبارک ہو علی بھائی، مبارک ہو، تمہارے ابو اب کبھی شراب نہیں پیے گے۔ اور چلو اب عید کی خوشیاں مناؤ اور ہمیں بھی شیر خورمے کی دعوت پر بلاؤ۔ اچھا اب چلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔